آج ہم اسٹوری سنیں گے یاجوج ماجوج کے فتنے کے بارے میں۔ ایک وقت آئے گا، امام مہدی آ چکے ہوں گے اور دجال بھی آ چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خیر اور برکتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو، اسرائیل کا ایک شہر ہے، مقام ہے لد، حدیث میں الفاظ ہیں کہ لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے۔ آج وہاں ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوں گی۔ قیامت سے پہلے دنیا خوفناک فتنے دیکھے گی۔ دجال کے بعد آنے والا اگنا فتنہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ اب میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا، ایسی مخلوق کو نکالوں گا جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2937۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ ہوں گے یاجوج ماجوج۔ حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی، ان سے لڑنے کی بندے میں طاقت نہیں ہوگی، اور قرآن بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کر رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ قرآن بتا رہا ہے ہر اونچی جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، ریوڑ کا ریوڑ ان کا نکل رہا ہوگا، اور یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہوگی، یہ مخلوق کا سیلاب ہوگا جو پوری دنیا پہ پھیل جائے گا۔ اور بخاری شریف کی ایک لرزانت دینے والی حدیث ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے، فرمائے لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب آنے والا ہے، جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار کو کھول دیا گیا، اس میں سوراخ ہو گیا۔ جو واقعہ 1800 سال بعد ہونے والا تھا، 1700 سال بعد ہونے والا ہے، یا شاید 100 سال بعد ہو جائے، اللہ نے اس منظر دکھایا کہ وہ تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، اس سے آپ سے سم گھبرا کے اڑ گئے۔ اور صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، 2880 یہ حدیث ہے۔ یاجوج ماجوج جس دیوار کے پیچھے قید ہیں، اس دیوار کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ دو پہاڑ کے درمیان، حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ جو ہے پہنچے تو لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، کہ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وہ لوگ مسلسل یاجوج ماجوج کے حملوں سے پریشان تھے۔ یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، گویا کہ یاجوج ماجوج آج سے نہیں ہیں۔ آپ سے ہم نے بیان کیا، اور ذوالقرنین وہ کتنے سالوں پہلے، گویا کہ 2500 سال سے یاجوج ماجوج موجود ہیں، اور وہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں۔ اور وہ کیا ہوا؟ وہ فصلوں کو تباہ کرتے، لوٹ مار کرتے، لوگ پریشان تھے۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ سے کہنے لگے، سورہ کہف آیت نمبر 94 میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال نہ جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان اس مال کے ذریعے ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، ما مکنی فیہ ربی خیر، سورۃ الکہف آیت نمبر 95، کہ میرے رب نے جو مجھے طاقت دی ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، تم اپنی قوت سے اپنے لوگوں کی تعداد کے ساتھ میرا ساتھ دو تاکہ میں اس دیوار کو بناؤں۔ اور یہ قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یعنی 2500 سال 3000 سال پہلے جو دیوار ایک بنی ہوئی ہے، قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بس ہوائی باتیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، آگے کی تفصیل سنیں، تو میں قرآن کی کچھ شارٹ سنا رہا تھا۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، جس کے ایک طرف یاجوج ماجوج تھے اور دوسری طرف انسان تھے، ایک دیوار تعمیر کی جو لوہے کے بڑے بڑے تختوں کو پگھلا کے بنائی گئی۔ اور پھر وہ جو دیوار بنائی گئی، اور پھر اس کے اندر انہوں نے پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور جو دو پہاڑ کے درمیان جو دیوار بنائی گئی وہ پہلے لوہے کی تختوں سے بنائی گئی، پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال کے اس کو مضبوط کر دیا۔ اس واقعے کو قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، آتونی زبر الحدید، اے لوگوں میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، افرغ علیہ قطرہ،
پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا اس کے بیچ میں ڈالا گیا، اور پھر ایک ایسی دیوار تیار ہوئی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سورۃ الکہف آیت نمبر 97، کہ وہ یاجوج ماجوج اب نہ اس پہ چڑھ سکتے ہیں نہ اس پہ سوراخ کر سکتے ہیں۔ وہ ہر روز جو ہے حدیث میں آتا ہے اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر روز اس کو کھودتے ہیں، گویا کہ وہ 2500 سال سے کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگتا ہے، اندھیرا ہونے لگتا ہے، تو ان کا سردار کہتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3153، کہ ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو، حالانکہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے، کہتا ہے واپس چلو، کل آ کے توڑیں گے، پھر اللہ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ میں حدیث بتا رہا ہوں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3153۔ اور یاد رکھیں یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، قرآن نے بھی بیان کر دیا نص قطعی سے کہ یاجوج ماجوج موجود ہیں۔ وہ دیوار ذوالقرنین نے بنائی، اس میں سیسا پگھلا و تانبا ڈالا گیا، اور حدیث بتا رہی ہے کہ وہ ہزاروں سال سے اس کو کھود رہے ہیں، مگر جب قریب ہوتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اب رات ہو گئی۔ تو پھر میرے عزیزوں وہ ناکام ہو کے واپس لوٹ آئیں گے، مگر ایک وقت آئے گا اس دن وہ دیوار توڑ دیں گے۔ وہ کیا وقت ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیوار توڑ رہے ہوں گے اور اس وقت کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور فرمایا جب کل ہوگی اس دن جب وہ اس دیوار کو توڑیں گے تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3153۔ یہ وہ لمحہ ہوگا کہ اس جیسا لمحہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر مخلوق کو وہ کھانا شروع کر دیں گے، فصلوں کو تباہ کریں گے، نہروں کا دریاؤں کا پانی پیتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج چاروں طرف پھیل جائیں گے سیلاب کی مانند، طوفان کی مانند، راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ پہاڑوں سے نکلیں گے وادیوں میں اور نیچے کی طرف چلتے چلے جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی ہوگی، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ زمین بھر جائے گی۔ اچھا، شہر کے شہر ویران ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو ان کے سامنے آئے گا وہ اس کو کھا جائیں گے۔ ان کو دیکھ کے لوگ پہاڑوں میں چھپنے کی کوشش کریں گے، گھروں کے دروازے بند ہو جائیں گے، ایک ویرانی شہروں میں چھا جائے گی، ہر طرف یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد تک بتلائی کہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ ان میں بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3348۔ سوچیں یہ تعداد کتنی خوفناک ہوگی کہ انسانیت سے 1000 گنا زیادہ وہ لوگ ہوں گے۔ آج اگر 7 ارب انسان ہیں تو 7 ارب انسانوں کو آپ 1000 دفعہ پلس کر لو، اتنے ہوں گے یاجوج و ماجوج۔ قرآن بتا رہا ہے کہ مفسدون فی الارض، وہ زمین پر فساد پھیلا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں سے گزریں گے فتنہ فساد پھیلاتے ہوئے جائیں گے، دریا کے دریا پی جائیں گے۔ جب ان کا پہلا گروہ گزرے گا، پھر جو آخری گزرے گا وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، صرف ان کو پانی کے آثار ملیں گے۔ سوچیں ان کی تعداد کتنی ہوگی کہ ایک پورا دریا کا پانی وہ پی کے ختم کر دیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مومنوں کے ساتھ موجود ہوں گے، دجال کو ختم کر چکے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا کہ وہ طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں۔ یہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مومنین کے ساتھ طور پہاڑ کی طرف پناہ لے لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی، طور پہاڑ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2937۔ لوگ پہاڑوں میں جا چکے ہوں گے، کھانے کم پڑ جائیں گے، زمین پر ہر طرف یاجوج ماجوج ہوں گے، اور مومنین دعا کر رہے ہوں گے اللہ اس فتنے سے بچا لے۔ اب پھر جب یاجوج ماجوج زمین پر دیکھیں گے کہ کوئی انہیں نہیں مل رہا تو ان کے اندر غرور اور تکبر ہو جائے گا، پھر وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، اور اللہ آزمائش کے لیے ان تیروں پر خون جیسی چیز لگا دے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا، ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 2937۔ یہ ان کے غرور اور تکبر کا آپ عالم دیکھیں، ان کی سرکشی کتنی بڑھ چکی ہوگی،
اور دنیا کی تمام طاقتیں بے بس ہو جائیں گی۔ اس وقت نہ کوئی فوج کام آئے گی، نہ کوئی ہتھیار کام آئیں گے، نہ کوئی بم کام آئے گا۔ اس وقت کیا کام آئے گا؟ اس وقت صرف دعا کام آئے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس زمانے میں قحط اتنا بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ یاجوج ماجوج سب ہر چیز کو چٹ کر جائیں گے، کہ صحیح مسلم کی الفاظ ہیں 2937 کہ ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ سوچیں کہ زمین پر کتنا وہ فساد پھیلا چکے ہوں گے، کتنی فصلوں کو تباہ کر چکے ہوں گے کہ کھانے کی قلت ہو جائے گی۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم اور ان کے دوست اللہ والے لوگ جو اس وقت موجود ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2937 کہ وہ دعا کریں گے۔ پھر یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ پھر اللہ اپنی قدرت دکھائے گا، پھر اللہ کسی میزائل کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی گردن میں چھوٹے سے کیڑے کو پیدا کرے گا، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے 2937 کہ وہ کیڑے سے ایک ہی رات میں وہ جو یاجوج ماجوج چاہے وہ کروڑوں ہوں اربوں ہوں، وہ سب کے سب جو ایک رات میں مر جائیں گے۔ وہ قوم جس کو ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مل کے نہیں روک سکی، اللہ جو ہے جیسے نمرود کو مچھر کے ذریعے اللہ نے ہلاک کرایا، ان یاجوج ماجوج کو اللہ ایک کیڑے سے ختم کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کے مرنے کے بعد زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں سے نیچے اتریں گے، زمین کے منظر کو دیکھ کے کانپ اٹھیں گے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، چاہے وہ پہاڑ ہو، میدان ہو، گلیاں ہوں، شہر ہوں۔ یاجوج ماجوج جیسے حدیث میں آیا، ایک مومن کے مقابلے میں 999 کی تعداد ہوگی، 1000 گنا زیادہ ہوں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2937 کہ زمین پر ان کی بدبو پھیل جائے گی، اور بدبو ایسی شدید ہوگی کہ لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہوگا۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، سوچیں، وہ مخلوق جس سے زمین بھری ہوئی ہوگی، اللہ حدیث میں آتا ہے غیبی طور پہ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا۔ کہاں سے آئیں گے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے خزانوں سے آئیں گے۔ پھر وہ پرندے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں جیسی ہوں گی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، پھر وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہاں لے جائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو لے جا کے ایک جگہ پھینک دیں گے۔ سوچیں، آسمان سے بڑے بڑے پرندے اتر رہے ہیں، زمین پر جو ہے لاشوں کے پہاڑ ہوں گے۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے بارش برسائے گا۔ پھر وہ بارش جو ہے اس زمین کو دھو دے گی، اور زمین جو آئینے کی طرح چمکدار ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پہاڑ تک دھل جائیں گے، اور زمین ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب پھر آئے گا برکتوں کا زمانہ۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ لمبی حدیث چل رہی ہے 2937، اس زمانے میں برکت اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا پوری جماعت اسے کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو منافق ہوں گے نا، وہ کہیں گے ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں انگور جو ہے نا مٹکے کے برابر ہوگا، انگور مٹکے کے برابر ہوگا۔ انسان کا قد 130 فٹ ہوگا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ کیوں؟ مومن اتنے خوف سے گزرے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس خوف کے بعد رحمت کی، برکت کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ اچھا، اب سوشل میڈیا میں کیا ہے، کوئی یاجوج ماجوج کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ چینی ہوں گے، کوئی کہتا ہے وہ منگول ہوں گے، کوئی کہتا ہے وہ روس ہوں گے۔ بس سب اپنی اپنی وہ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم حدیث سے کی نظر سے دیکھیں تو حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک الگ قوم ہے جو دیوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ یاد رکھیں، بڑے بڑے حادثے آنے والے ہیں۔ یہ کوئی خوفناک کہانی نہیں ہے، ایک ریئل اسٹوری ہے جو قرآن اور حدیث دونوں نے مل کے بیان کی ہے۔ آج انسان اپنی ٹیکنالوجی، اپنی فوج، اپنے ایٹم بم، اپنے سپر پاور ہونے پر غرور کرتا ہے، مگر یاد رکھیں جب اللہ کی طاقت کے سامنے سب بے بس ہو جائیں گے، یاد رکھیں ایک چھوٹا سا کیڑا ان سب کو ختم کر دے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ان پر ہمیں یقین ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں ایسے اعتماد ہو کہ جیسے ہم اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ یقین ہو۔ اس کے بعد جو نشانیاں آئیں گی قیامت کی، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو دابۃ الارض ہوگا، جو لوگوں کے چہروں پہ منافق اور مومن کی مہر لگائے گا۔ پھر ایک دھواں نازل ہوگا، اس دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا، زمین میں بڑے بڑے جو ہے نا کھڈے پیدا ہو جائیں گے اور شہر کے شہر اس میں دھس جائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔